کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے دنیا کی حقیقت سے آگاہ کیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا ہمیں واقعی سوچ بچار کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی پر تشریف لے گئے جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں، پہانے اور پھٹے ہوئے چیتڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں۔ یہ دماغ اسی طرح دنیا کی ہرس کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کل کر رہے ہو۔ یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو۔ آج یہ بغیر کھاد کے پڑی ہوئی ہے اور چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ یہ بہانے وہ رنگ برنگے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا، حاصل کیا، پھر ان کو تیار کیا اور کھایا۔ اب یہ اسی حال میں پڑے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں۔ وہ لذیذ کھانا جس کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، آج بو کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ چیتڑے وہ زینت کا لباس تھا جس کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا، آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے۔ بس اسے ان احوال پر اور ان کے دردناک انجام پر رونا ہو، وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے، اور حق تعالی شانہ نے تم کو اس میں اپنے اسلاف کا جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا کی فتوحات ہونے لگی، دنیا کی خوشحالی ہونے لگی، تو وہ اس کی زیب و زینت اور عورتوں اور زیوروں کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے اور دین کے راستے پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سے آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔